آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پہ۔ فرمایا کہ لمالہا، اس کی مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کی خاندانی شرافت نسب و حسب کی وجہ سے، تیسری چیز ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور ولدینہا، اس کی دین کی وجہ سے۔ لیکن فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، اطمینان ہو، نفرتیں نہ ہو، محبتیں ہو، الفت ہو، بھائی چارگی ہو، تو اپنے سوچوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اس رواج شجع نظام کو تبدیل کرنا ہوگا جو آج ہمارے ہاں مروجہ نظام چل رہا ہے۔ سب سے پہلے مال کو دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں، جمال کو دیکھتے ہیں۔ اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے تو وہ دین کو دیکھیں۔ اگر آپ کا داماد یا آپ کے گھر میں آنے والی آپ کی بہو یا کسی بھی شخص کی بیوی آنے والی ہے، اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ کیا انسان کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے؟ تو سب سے بنیادی چیز وہ دین ہے کہ ہم اپنے رشتوں کا انتخاب کریں تو کس بنیاد پہ کریں؟ دین کی بنیاد پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا باپ پر بچے کا کیا حق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باپ پر بچے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ایسے ماں کا انتخاب کرے جو دیندار ہو۔ یہ باپ پر بچے کا سب سے بڑا حق ہے۔ اور آپ خود سوچیں، اگر ایک بچے کی والدہ، اس کی ماں دیندار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، ذکر و اذکار کرنے والی ہے، تو کیا اس کا اثر اس بچے پہ نہیں پڑے گا؟ ضرور بھی ضرور اس کا اثر اس بچے پہ پڑے گا۔ لیکن اگر ایک عورت بے دین ہے، نماز نہیں پڑھتی، قرآن کا تلاوت نہیں کرتی، ذکر و اذکار نہیں کرتی، کیا اس کا اثر اس کے بچے پہ نہیں پڑے گا؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، سب سے بنیادی چیز رشتوں کے انتخاب میں دینداری کو رکھیں۔ دین سب سے اعلیٰ پیمانے پہ ہو۔ اگر دین ہوگا انشاءاللہ ہمارے رشتے ضرور بھی ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر دین نہیں ہوگا، مال بے انتہائی اعلیٰ ہو، آج ہمارے مالداروں کو دیکھیں کیا حالت بنی ہوئی ہے، رو رہے ہیں، یقین کرے رو رہے ہیں، روتے ہیں، مال کی بنیاد پہ رشتے کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی روتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ خاندانی شرافت کو بھی دیکھا جائے، حسب نسب کو بھی دیکھا جائے، تو سب سے بنیادی چیز دین ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز خاندانی شرافت، حسب و نسب ہے۔ تیسرے درجے پہ اس کے جمال کو بھی دیکھ لیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے نکاح کیا ہے انصاریہ عورت سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، دیکھا تو نہیں ہے، صرف نکاح کر لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو۔ فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہوتا ہے، یا تو ان کی آنکھیں زرد ہوتی ہیں یا ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو اس بنا پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے اس عورت کو دیکھ لو خود۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بھائی عورت کو مرد دیکھے گا، یہ کون سی بات ہے؟ ہمارے رواج میں یہ نہیں ہے۔ بھائی آپ کا رواج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے، کیا آپ کا رواج قرآن اور حدیث سے اعلیٰ ہے؟ سب سے اعلیٰ نظام قرآن کا ہے، اور سب سے زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ہماری غیرت ان سے اعلیٰ ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آج ہم ان سے اپنے آپ کو غیور سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک عورت کو ایک نامحرم کیسے دیکھے گا؟ ہاں، شرائط ہیں، شرائط کی بنیاد پہ عورت کو دیکھا جائے۔ اس کے چہرے کو، اس کے ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں، باقی جسم کو نہیں دیکھنا۔ پردے کا اہتمام ہو، باقی صرف اس کے چہرے کو اور اس کے ہاتھوں کے حد تک علماء فرماتے دیکھ سکتا ہے۔ یہ صرف ماں باپ کی بنیاد پہ نہ ہو کہ ماں باپ نے دیکھ لیا یا بہنوں نے دیکھ لیا، پھپھو خالے نے دیکھ لیا، نہیں بھائی، خود مرد جائے، چونکہ زندگی تو اس نے بسر کرنی ہے۔ ہر بندے کی سوچ الگ ہے، ہر بندے کی نظر الگ ہے، اس نے جا کے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے بچوں کی حالت پہ رحم کریں، یہ اپنی دنیا کے رواجوں کو چھوڑیں، ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ 2-3 سال وہ گزارا کر لیتے ہیں،
لیکن اس کے بعد طلاق کی نوبت تک بات پہنچ جاتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دین کے جو احکام ہے، دین کے طریقے ہیں، دین نے جو ہمیں راستہ دیا ہے، اس راستے کا انتخاب ہم نے غلط کر لیا ہے. ہم اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں. اور چوتھی چیز جس کا خیال رکھیں کہ مرد اور عورت کے عمر میں بھی توازن ہو. یہ نہ ہو کہ 15 سال کی بچی ہے 40 سال کی بوڑھے کو دے دی. کس بنیاد پر؟ کہ بھائی مالدار ہے، یا اپنے لیے اس نے دوسری شادی کرنی ہے، اس بنیاد پہ اپنی 15 سالہ بچی 40 سال کی بوڑھے کو دے دیتے ہیں. بھائی بچوں کے ساتھ ظلم ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کے شکل میں ہوگا. بچی کی زندگی آپ نے تباہ و برباد کر لی ہے اپنی خواہشات کے لیے، یا مال و دولت کو دیکھ کے. کیا کرے گی اس مال کے ساتھ؟ وہ اس کی زندگی آپ نے تباہ کر دی ہے. تو دونوں میاں بیوی کی عمر میں توازن یہ بھی انتہائی ضروری ہے.